بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نہایت ہی مبارک، مجرب اور روحانی عمل پر بات کریں گے۔ ایک ایسا عمل جو ایک بہن پچھلے 15 سال سے مسلسل کر رہی ہے، اور اللہ کی قسم ان کے الفاظ میں آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے یہ عمل کیا ہو اور میری حاجت پوری نہ ہوئی ہو۔ یہ عمل کیا ہے؟ یہ وظیفہ کیا ہے؟ یہ مجرب نسخہ کیا ہے؟ یہ ہے اہل بیت کی بارگاہ میں نفل کی منت ماننا، ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگنا، اور اس اخلاص سے مانگنا کہ جیسے ابھی قبول ہو جائے گا۔ ایک نیک خاتون بتاتی ہے، آج سے تقریباً 15 سال پہلے مجھے ایک بہت بڑی پریشانی نے گھیرا، دل بے چین، آنکھیں اشکبار، اور دماغ میں ایک ہی سوال، اب کیا کروں؟ اب کیا کروں؟ کہتی ہے بیٹھی بیٹھی میرے دل میں خیال آیا، میں نفل کی منت مان لیتی ہوں۔ نہ کسی کتاب سے پڑھا تھا، نہ کسی سے سنا تھا، صرف دل میں ایک الہامی سی بات آئی کہ 70 نفل کی منت مان لو اور پڑھنا شروع کر دو، اور انہوں نے فوراً وہی کیا۔ اسی وقت دل سے کہا، یا اللہ میری فلاں حاجت ہے، میری یہ پریشانی دور فرما، میں تیری رضا کے لیے تیرے پیاروں کے وسیلے سے 70 نفل ادا کروں گی۔ پہلے دن 10 نفل ادا کیے، اور ہر نفل کے بعد ایک نیت، ایک ہدیہ کہ یا اللہ یہ نفل میں ہدیہ کرتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو، اہل بیت اطہار کو، خاص کر حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو۔ یہ معمول بن گیا، روز کچھ نہ کچھ نفل پڑھتی، ہدیہ کرتی اور گڑ گڑا کر دعا کرتی تھی۔ کہتی ہے ابھی میرے 70 نفل مکمل بھی نہ ہوئے تھے کہ میری حاجت پوری ہوگی، پریشانی ختم ہو گئی۔ تو یہ نہیں بلکہ وہ کہتے اس دن سے آج تک 15 سال ہو چکے ہیں، اور ہر مشکل وقت میں یہی عمل کیا، اور اللہ نے مجھے کبھی خالی نہیں لٹایا۔ اب آپ یہ پوچھیں گے کہ یہ عمل کیسے کرنا ہے، تو سنیے مکمل طریقہ کار۔ سب سے پہلے نیت کریں، کسی بھی حاجت کے لیے 50، 70، 100 نفل کی منت مان لیں، جتنے ہو سکتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ اس کی منت مان لیں۔ اسی دن سے پڑھنا شروع کریں، آہستہ آہستہ، روز جتنا آسانی سے ہو سکے۔ ہر نفل کے بعد ثواب ہدیہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین اور اہل بیت کو۔ پھر وسیلہ دے کر دعا کریں کہ یا اللہ ان ہستیوں کے وسیلے سے میری یہ حاجت پوری فرما دے۔ تسلسل رکھیں، اخلاص رکھیں، یقین رکھیں، اور انشاءاللہ نفل مکمل ہونے سے پہلے آپ کی حاجت پوری ہو چکی ہوگی۔ اہل بیت اطہار کی شان ہی کچھ ایسی ہے کہ ان کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، تاریخ گواہ ہے۔ جو بھی ان کے در پر آیا جھولی بھر کر لوٹا، جو مانگا ملا، جو گرا اٹھایا گیا، جو محروم تھا اسے نوازا گیا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دروازہ ہمیشہ سائلوں پر کھلا رہتا تھا؟ کیا ہم نے نہیں سنا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی چادر بیچ دی صرف اسی لیے کہ کسی سائل کو خالی نہ جانے دیں؟ تو بھلا آج اگر ہم ان کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگے تو کیا اللہ عطا نہ فرمائے گا؟ بلکہ ضرور فرمائے گا، کیونکہ یہ گھرانہ ہی رحمت کا ہے، سخاوت کا ہے، برکت کا خزانہ ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں، یہ ایک مجرب، آزمودہ اور بارہا قبول ہونے والا عمل ہے۔ آج اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، رشتے کا مسئلہ ہے، روزگار نہیں مل رہا، قرض دار تنگ کر رہے ہیں، اولاد نافرمان ہے، امتحان کی تیاری ہے، یا کسی بھی پریشانی کا سامنا ہے،
تو ایک بار آزما کر دیکھیے، 50 یا 70 نفل کی منت مان لیں، اسی دن سے نفل پڑھنا شروع کریں، روز جتنا ہو سکے ادا کریں، ہدیہ کریں اہل بیت کو اور گڑ گڑا کر دعا کریں۔ یقین رکھیں آپ کی حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ عمل صرف حاجت پوری کرنے والا نہیں بلکہ آپ کے دل کو سکون دے گا، آپ کے گھر میں برکت آئے گی، اہل بیت کی نظر کرم شامل حال ہوگی، آپ کی دعاؤں میں گہرائی اور نورانیت آ جائے گی اور اللہ کی قربت نصیب ہوگی۔ کیونکہ جب آپ نفل ادا کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اہل بیت کو ہدیہ کرتے ہیں، تو حقیقت میں آپ رب کے محبوبوں کے وسیلے سے رب سے جڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیے آج سے نیت کریں، دل سے عمل شروع کریں اور اپنے اللہ سے اہل بیت کے وسیلے سے مانگیں، پھر دیکھیں کون سا در بند رہتا ہے، کون سی حاجت رکی رہتی ہے، کون سی دعا رد ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم، نفل کی منت اہل بیت کے وسیلے سے یہ ہے وہ روحانی خزانہ جس سے ہر دروازہ کھلتا ہے۔ تو محترم ناظرین اکرام، نفل پڑھنے کے بعد عاجزی کے ساتھ، وسیلے کے ساتھ دعا مانگے۔ دعا کیسے مانگے کہ یا اللہ ہم تیرے بندے، تیرے گناہ گار، تیرے در کے سوالی، آج تیرے محبوبوں کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ جیسے اس بہن نے نفل کی منت مانی، اہل بیت اطہار کو ہدیہ کیا، تیرے در پر جھکی اور تو نے اس کی سن لی، ہم بھی آج اسی در سے مانگتے ہیں، ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں حضرت علی کا جن کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا کا جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں حسن اور حسین کا جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں اہل بیت کے تمام پاک نفوسوں کا جن پر تو خود درود بھیجتا ہے۔ یا اللہ جیسے انہوں نے کہا میں نے نفل کی منت مانی، اہل بیت کو ہدیہ کیا اور ہر بار میری دعا قبول ہوئی، ہم بھی آج یہی عمل اپنا رہے ہیں، ہم بھی نفل کی نیت کرتے ہیں، ہم بھی دل سے اہل بیت کو ہدیہ کرتے ہیں اور دل سے تجھ سے مانگتے ہیں یا رب ہماری حاجتیں قبول فرما، یا رب ہماری پریشانیاں ختم فرما، یا رب ہمارے آنسوؤں کا صلہ دے، ہم تجھ سے مانگتے ہیں اس دل کے درد کا علاج، اس گھر کی ویرانی کا بدل، اس رزق کی تنگی کی فراخی، اس اولاد کی نافرمانی کا سکون، اس بیماری کی شفا، اس بے سکونی کی راحت اور اس دل کی بے قراری کی قرار۔ یا اللہ ہم مانتے ہیں تو سننے والا ہے، تو عطا فرمانے والا ہے، تو رحمان ہے، تو کریم ہے اور تو اہل بیت کے وسیلے کو رد نہیں کرتا، ہمیں یقین ہے تو ہمیں خالی نہیں لٹائے گا، تو ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے گا جنہیں نفل کے وسیلے سے، اہل بیت کے وسیلے سے قبولیت نصیب ہوئی۔ یا رب العالمین امت مسلمہ پر رحم فرما، امت کے نوجوانوں کو اہل بیت کا ادب نصیب فرما، ہمیں سچائی، حیا، حلال رزق، نرمی، محبت اور اطاعت کی روشنی عطا فرما، ہمارے والدین کو سلامت رکھ یا مغفرت عطا فرما، ہمارے گھروں میں قرآن، درود اور نفل کی روشنی قائم رکھ، ہماری راتیں عبادت والی اور دن برکت والے بنا دے، ہمیں قیامت کے دن اہل بیت کے قدموں میں جگہ دے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر پر ہمیں جمع فرما۔ یا اللہ ہمیں نفل کی لذت دے، ہمیں اہل بیت سے سچی محبت دے، ہمیں وسیلے کا ادب دے، ہمیں وہ مقام عطا فرما جہاں دعائیں رد نہیں ہوتی، جہاں دل سکون پاتا ہے، جہاں رب راضی ہوتا ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔